فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث طیبہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پچھلے ہمارے درس میں چند ایک روایات بیان کی گئی تھیں، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور ایک دو روایات ہم نے اور سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج جو درس ہوگا اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس؟ قال لا تبشرہم فیتکلوا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، جس کا متن پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کا نام نامی جو ہے وہ عبداللہ انصاری، یہ جو ہے وہ آپ کی جو کنیت ہے وہ آپ کی عبداللہ انصاری ہے، معاذ بن جبل آپ کا نام نامی ہے، اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو اولین صحابہ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت سارے غزوات میں، جس میں غزوہ بدر بھی شامل ہے، اور بعد کے بھی بہت سارے غزوات میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شرکت فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یمن کی جانب جو ہے وہ روانہ فرمایا اور قاضی اور معلم کی حیثیت سے وہاں بھیجا۔ تو بہت ساری روایات آپ سے مروی ہیں، بڑی خوبصورت روایات ہیں، تو انہی خوبصورت روایات میں سے آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیچھے دراز گوش پر سوار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دراز گوش تھا، تو اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیچھے یہ بیٹھے تھے، اور فرماتے ہیں لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان صرف وہ جو کجاوے کی پچھلی لکڑی ہوتی ہے جو سوار کے ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، صرف وہی لکڑی تھی، یعنی میں بہت قرب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حاصل کیے ہوئے تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنی کوئی نشست آپ نے مخصوص نہیں رکھی ہوئی تھی، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے نہایت اظہار محبت فرماتے تھے، اور غلام بھی اس چیز کو اپنی سعادت تصور کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے زیادہ اظہار محبت دیکھ کر وہ ادب والا پہلو بھول جائیں، غلام اپنے ادب کی جگہ پر برقرار رہتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری پر اتنا قریب، کوئی قریبی دوست یا کوئی لنگوٹیا ٹائپ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے نا، اس کو بندہ اس طرح قریب بٹھاتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے بھی اتنی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا، صرف ایک لکڑی کا فاصلہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور میرے درمیان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ بن جبل، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، تو اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ سوال فرمایا، تو میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بہت ہی پیارا انداز، بہت ہی خوبصورت انداز ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اظہار محبت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں،
وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ یہ شان اللہ نے بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ صحابہ جانتے تھے۔ تو جواب میں کتنے خوبصورت الفاظ عرض کرتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو سوال آپ ہم سے فرما رہے ہیں یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ حالانکہ جواب اس سے بھی کمپلیٹ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور یقیناً یہ کامل جواب ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملاتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جب رب نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا تو ہم اللہ کے محبوب کو رب سے جدا کیوں کریں؟ کہ جب رب نے قرآن میں جہاں اپنا تذکرہ فرمایا اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، کلمے کا جہاں تذکرہ ہے تو لا الہ الا اللہ جہاں پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر ہے۔ جو خالی لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے اور محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں جہاں فرمایا اطیع اللہ تو وہاں اطیع الرسول بھی فرمایا، جہاں فرمایا من یطیع، ایک جگہ بلکہ یوں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے میری فرما برداری اختیار کی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہاں پر حق سے مراد یہی ہے کہ بندوں پر یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا فرض ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو فرمایا کہ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے وہ یہ ہے کہ بندے جو ہے وہ بندوں کا اللہ پاک پر حق یہ ہے کہ اللہ پاک ان بندوں کو کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ پاک ان کو عذاب نہ دے۔ تو یہاں پر جو دوسری بات ہے نا کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، یعنی بندوں پر جس طرح اللہ کا حق یہ ہے کہ، اور وہ حق سے مراد کیا کہ بندوں پر فرض واجب اور ضروری ہے، لیکن اللہ پر کچھ واجب اور ضروری نہیں ہوتا، یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ اپنے اوپر اس نے خود واجب کیا، اپنی ذات پر یہ لازم کیا کہ اگر بندے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور میری عبادت کرتے ہیں تو میں ان میں سے کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ حدیث سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ بندوں پر ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو مفہوم مخالف کے طور پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر اللہ پر بھی یہ لازم ہوگا، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ان بندوں کو کہ جو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے ان کو عذاب نہ دے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، کوئی چیز کوئی واجب کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اپنے جو ہے وہ رحمت کا صدقہ اپنے اوپر خود ہی یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن کسی بھی طرح یہ اللہ پر لازم نہیں ہوتا، وہ چاہے تو اس کے بندے ہیں، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ اپنی جنت میں داخل فرمائے، تو یہ اللہ کی رحمت پر مبنی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا کہ جو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اس پر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے، یہ اس کی بس رحمت ہی رحمت ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ پاک اسے پھر عذاب نہیں دے گا، تو میں کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اس پر ان کو جنت مل جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے یہ بات سن کے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، اے معاذ ابھی لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤ، تم ابھی سناؤ گے تو وہ سست پڑ جائیں گے، وہ اللہ پاک کی عبادت میں کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے کہ اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر حدیث
اور ہر قرآنی بات بھی ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، پورا ٹاپک ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے کہ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے سنانے والی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ ہر حدیث کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ سن کے اس کے جو ہے وہ کمال کو، اس کی اصل حقیقت کو پہنچ جائے، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات روایات سن کے ان کا غلط مفہوم ذہن میں بیٹھنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اور بندہ بعض اوقات بجائے ہدایت پانے کے گمراہی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن و حدیث پڑھا جائے تو کسی معتبر عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جائے، اس سے سیکھ کر پڑھا جائے۔ خود بعض اوقات ایسا کریں گے، اگر آپ کوئی روایت یا کوئی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ منسوخ ہے، ناسخ ہے، اس کا حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، یا یہ کس موقع پر یہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ عام بندہ اس چیز کو نہیں جان پائے گا تو وہ اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر بات ہر بندے کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، عام لوگوں کو اگر وہ باتیں بتا دی جائیں تو ان کے گمراہ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی استدلال امام بخاری نے کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤ۔ تو ایک مفہوم یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا گیا کہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی انہیں اللہ کی عبادت کرنے دو، اللہ کا قرب پانے دو۔ اگر یہ وہ بات سن لیں گے تو اللہ کی عبادت سے ہو سکتا ہے وہ سست پڑ جائیں، اللہ کی عبادت میں آگے نہ بڑھیں، تو جو برکتیں رحمتیں انہیں اللہ کی عبادت سے ملنی ہیں وہ حاصل نہ کر پائیں۔ تو لہذا بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنے دو۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو آگے بتانے سے منع فرما دیا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی، جیسا کہ روایت میں موجود ہے۔ تو وہ کیوں بتائی؟ تو اس حوالے سے اگلی حدیث پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ اگلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر موجود تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیف کی حیثیت سے آپ کے پیچھے سوار تھے۔ ردیف یعنی سواری پر جو پیچھے بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی بات سننے کے لیے پہلے ہی متوجہ تھے، مطلب انہوں نے حضور علیہ السلام نے جب پکارا تو فوراً انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنے خوبصورت انداز میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام غلام حاضر ہے، آپ جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں۔ لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پکارا، تو اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس کی ایک اہمیت جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، کہ اس کے باوجود کہ تم مجھے یہ عرض کر رہے ہو کہ میں اللہ کے حبیب حاضر ہوں، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ متوجہ ہونے کو فرمایا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اگلی بات میں بتانے لگا ہوں یہ نہایت اہم بات ہے، اس کو نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے تم سنو۔ تو اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنے صدقے دل سے جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا لوگوں کو یہ بات نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذن یتکلوا، ابھی نہ بتاؤ، لوگ سست پڑ جائیں گے۔ تو پھر اس حدیث میں یہ موجود ہے فاخبر بها معاذ عند موته تعصما
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو گناہ سے بچتے ہوئے موت کے وقت لوگوں کو بتایا تاکہ علم چھپانے کا گناہ ان پر لازم نہ آئے۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو بندہ بھی صدقے دل سے شہادتین کی گواہی دیتا ہے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو اس طرح کی جو بھی روایات ہیں، جیسے پیچھے بھی روایت گزری ہے کہ اور یہاں پر بھی اس سے پچھلے جو دروس گزرے ہیں ان میں بھی غالباً اس طرح کی روایات گزری ہیں کہ جس میں اس طرح کے تذکرے موجود ہیں کہ جو صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرے۔ کلمہ پڑھنے کا حق کیا ہے کہ جب انسان کلمہ شہادتین پڑھ لیتا ہے یعنی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ شہادتین جو پڑھنا ہے صدقے دل سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرنی ہے، اور جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ کلمہ شہادتین جو صدقے دل سے پڑھنے کا جو حکم حدیث میں ہے جس بات کا فرمایا گیا تو اس سے یہ مراد ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی وہ جو تشریح ہے اور یہی ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں کلمہ شہادتین صدقے دل سے پڑھنے کا یہی مطلب ہے۔ دوسری بات ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی یہ مفاہیم اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کا تذکرہ تواتر کے ساتھ روایات میں ملتا ہے کہ جو ہوں گے تو مسلمان لیکن انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگتیں گے۔ تو بظاہر وہ روایات ان روایات کے مخالف نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر پھر علماء نے یہ توجیحات اور اس کی وہ تشریحات کی ہیں کہ اس روایت کا ایک مفہوم تو وہ جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ حرام سے مراد یہ کہ ہمیشہ کو جو جہنم کی آگ ہے نا وہ اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی خلود فی النار اس کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ کو جہنم میں رہنا اس کے لیے نہیں ہوگا کہ یہ کافروں کے لیے ہے۔ تو چونکہ وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے، تو اللہ پاک اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اور وہ ان کی توبہ نہیں کر سکا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جنہیں اللہ پاک بغیر جہنم کی بھنک سنے جنت میں بغیر جہنم کی بھنک سنے وہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جہنم کی آواز اور بھنک بھی نہ سنیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ لوگوں کو نہ بتاؤ تو وہ سست پڑ جائیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وفات کے وقت اس حدیث پاک کو وہ لوگوں میں بیان فرمایا۔ بظاہر تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، تو یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی بات سے آپ کے فرمان سے جو آپ سمجھے کہ ابھی لوگوں کو نہ بتاؤ، تو آپ یہی سمجھے کہ ابھی لوگ نئے اسلام لائے ہیں، اگر انہیں یہ بات بتا دی جائے گی تو وہ سست پڑ جائیں گے، وہ عبادت نہ کر پائیں گے، تو لہذا ابھی نہ بتاؤ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھے ہوں کہ ہر ایک کوئی بات بتانے والی نہیں ہے، لیکن مخصوص احباب جو ہیں ان کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے۔ بہرحال اور ایک یہ بھی مفہوم علماء نے شارحین نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً لوگوں کو یہ بات بتانے سے منع فرمایا، لیکن بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اجازت آپ نے سمجھی کہ لوگوں کو بالآخر یہ بات بتا دینا، لیکن ابھی لوگوں کو یہ بات نہ بتاؤ۔ تو بہرحال اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کے بتانے سے منع فرمایا، تو اس وقت تو آپ رک گئے، لیکن دیگر قرائن سے آپ نے یہی سمجھا، اور آپ کا یعنی اس سے اجتہاد جو ہم کرتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، دین اسلام کے جو 4 اصول ہیں ان میں سے جو آخری اصول ہے وہ اجتہاد ہے، جس کو قیاس بھی کہا جاتا ہے۔ تو قیاس کرنا اور اجتہاد کرنا یہ بھی اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو اجتہاد کیا، جو سمجھا، وہ یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جو منع فرما رہے ہیں ابھی کسی خاص وجہ سے منع فرما رہے ہیں،
ہمیشگی کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کیسے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے یہی سمجھا کہ ابھی بتانا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مخصوص ٹائم پہ جا کے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی جا سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ بھی کہ لوگوں کو جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں بھی میں نے عرض کیا کہ ہر بات ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی، خواہ وہ حدیث پاک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ عام لوگوں کے تعلق سے یہ معاملہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے عام لوگوں کو یہ بات بتانے سے منع فرمایا، لیکن خاص لوگ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، عام لوگوں میں یہ احتمال ہے کہ وہ سست پڑ جائیں اور وہ عبادت نہ کریں، لیکن خاص لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اس طرح کی خوشخبریاں سنتے ہیں تو وہ عبادت میں مزید بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ عشرہ مبشرہ جو حضرات تھے نبی پاک علیہ السلام کے، وہ صحابہ کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، وہ 10 صحابہ تھے۔ اب ان کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن ان کی عبادتوں میں، ان کی ریاضتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اپنی عبادت اور ریاضات میں وہ اور مزید بڑھ گئے۔ اور یہ تو صحابہ کی بات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو شان ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کے بارے میں تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، آپ کی وہ شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اتنی شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے، بلکہ اخص الخواص، حضور سے بڑھ کر خاص تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی خوشخبری سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ ایسی خوشخبریاں سن کر سست نہیں پڑتے، بلکہ وہ عبادت میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی آپ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے اگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں، جب وہ اس طرح کی خوشخبریاں سنتے ہیں تو وہ سست نہیں پڑتے، وہ ڈھیلے نہیں پڑتے، وہ کمزور نہیں پڑتے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مزید جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔